مشاعرے سے پہلے میں مصطفیٰ قریشی صاحب سے درخواست کروں گا اور ارشد ملک صاحب سے کہ وہ مصطفیٰ قریشی صاحب ارشد ملک صاحب کو ٹرافی دیں. بہت شکریہ. اور میں یہ حال جس ادبی شخصیت کے نام سے منسوب ہے، حسینہ معین، ان کے نام کے زیر سایہ سے جب میں گزرا اور اس حال میں داخل ہوا تو میں بھی ادب والوں میں شامل ہو گیا. ورنہ یہاں ماشاءاللہ سارے ادب والے ہیں، مجھ جیسے بے ادب کا ہونا زیب نہیں دیتا تھا. اردو جشن اردو ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اردو ادب فاؤنڈیشن کا اور ان کی سدرا کریم کا اور احمد شاہ صاحب جن کا تعاون حاصل ہے، اور ایس ٹی ڈی سی ہاؤسنگ سوسائٹی والے جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں سندھی ہوں اور میری مادری زبان سندھی ہے، مجھے جشن اردو میں مجھے بلایا. مجھے بلا کر یہ مجھے اعزاز بخشا ہے، میں اس کو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. اور میں بھی جو ان کی دعوت پر یہاں آیا اور شریک ہوا تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ میں سندھی ہوتے ہوئے مجھے اردو زبان کے ساتھ محبت ہے. ادیب نہیں ہوں، شاعر نہیں ہوں، ایک ایکٹر سا ہوں. میری پہلی فلم لاکھوں میں ایک کا کسی نے نام لیا، اردو فلم. 2-2.5 سال میں اردو فلمیں ہی کرتا رہا، 3 سال بلکہ ساری اردو فلمیں تھیں، اردو رائٹر تھے. ہم اگر فلم انڈسٹری کو دیکھیں اور شاعروں کو دیکھیں، پہلے میں شاعروں کا ذکر کروں گا. اردو زبان مجھے نہیں معلوم، شاید میں غلط ہوں، کہ اردو زبان کا ارتقاء آپ بتائیں گے کہ 12ویں صدی میں ہوا تھا دلی میں 12ویں صدی میں. اور دلی ہندوستان جب تھا وہ پنجاب میں شامل، تو پنجاب میں شامل ہوتے ہوئے وہاں غالب بھی تھا، وہاں داغ دہلوی بھی تھا، وہاں میر تقی میر بھی تھا، کیسے اردو کے شاعر. اور اسی طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کہ جیسے اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال پنجابی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے تمام تر شاعری اردو میں کی اور فارسی میں کی. اسی طرح فیض صاحب، وہ بھی سیالکوٹ، انہوں نے بھی اردو میں شاعری کی، عظمت حاصل کی اردو ہی کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اور چند نظمیں انہوں نے پنجابی میں بھی لکھی تھی. قتیل شفائی صاحب شاید کسی کو نہیں معلوم، پشاور سے تعلق رکھتے تھے، پشتو اسپیکنگ تھے، لیکن تمام زندگی انہوں نے اردو میں شاعری کی. اسی طرح احمد فراز، اسی طرح فراز صاحب، تو اس طرح کئی لوگ. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ اردو زبان کا کمال ہے. میں اردو پڑھا نہیں ہوں، میں نے اردو سیکھی نہیں ہے، میں نے کوئی اسکول میں یا کالج میں میرا سبجیکٹ اردو نہیں تھا، بلکہ سندھی ہوتے ہوئے سندھی سبجیکٹ تھا، لیکن میں اردو بول رہا ہوں.
یہ کیوں بول رہا ہوں؟ تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اردو کا کمال ہے، یہ اردو کی وسعت ہے کہ جس نے سب کو اپنے قریب کر دیا۔ بلا شبہ میں یہاں ذکر کروں گا کہ مادری زبانوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ میں سندھی ہوں، میری والدہ سندھی تھی۔ اللہ اور رسول کے بعد جس کا بلند مرتبہ ہے وہ ماں ہے، تو زبانوں کے حوالے سے بھی اردو میں مادری زبان کہا گیا، انگریزی میں مدر ٹنگ کہا گیا، اور پنجابی میں ماں بولی کہا گیا۔ تو ماں 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 کا لفظ ہی آتا ہے، تو اسی طرح اردو بولنے والوں کی ماں جو ہے وہ بھی، ان کی بھی اردو مادری زبان ہے، تو گویا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو سانجھی ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ماں کسی کی بھی ہو، کوئی بھی بولنے والا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو قومی زبان کیوں قرار دیا؟ پاکستان میں صوبے ہیں، سندھ کی زبان سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، بروکی، یہ ساری زبانیں۔ اگر پشتو والا پشتو میں مجھ سے بات کرے گا میں سمجھ نہیں سکوں گا، یا میں پشتو والے سے سندھی میں بات کروں گا تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس طرح فاصلے ہو جاتے ہیں۔ ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، قربتوں کو پیدا کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا، جس میں میں اگر اردو میں پشتو کے ساتھ بولتا ہوں یا پشتو اردو میں، تمام یہ مادری زبان بولنے والے اردو سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے تحریک آزادی جب ہو رہی تھی تو انگریزوں کی زبان کا، انگریزی کا بائیکاٹ کیا گیا تھا ہندوستان میں، لیکن سر سید احمد نے کہا تھا کہ نہیں، انگریزی سیکھو، انگریزی پڑھو، تاکہ ان انگریزوں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کر ہم بات کر سکیں، ان کو بتا سکیں، ان کو سمجھا سکیں۔ اسی طرح اگر میں مذہب کی طرف آؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عرب تو نہیں ہے، ان کی زبان کوئی عربی تو نہیں ہے، تو انہوں نے اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، وہ سرزمین عرب کی زبان ہے۔ ہاں، مذہب کے حوالے سے قرآن حکیم کیونکہ عربی میں نازل ہوا، جو ہمارے لیے ہر طرح سے مقدم اور مقدس ہے، اور وہ اس لیے ہوا کہ وہ سرزمین عرب گناہوں کی تاریکیوں میں تھا، تو ان بدوؤں کو، ان عربوں کو سمجھانے کے لیے انہی کی زبان میں سمجھانا تھا، تو عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عرب میں ہوا، مکہ شریف میں ہوا۔ تو اگر یہ ایسی بات اگر سندھ میں ہوتی تو قرآن حکیم سندھی میں نازل ہوتا، نماز بھی ہم سندھی میں پڑھ رہے ہوتے، یا پنجابی میں، یا بلوچی میں، یا پشتو میں۔ لیکن عربی زبان بلا شبہ مقدس ہے، اور لیکن اس کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اپنی زبان میں ترجمہ نہ کریں، اور یہی کافی نہیں ہے، لیکن ترجمہ کر کے ہم اس پر غور و خوض نہ کریں، غور و فکر نہ کریں، اور یہی کافی نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل نہ کریں، تب قرآن حکیم کا تقدس ہوتا ہے۔ باقی قرآن حکیم بھی طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ فلموں میں دیکھ لیں، میں فلمی بات کروں، بھارت کی فلمیں آئیں، وہاں اردو فلمیں، جتنے بھی پرانے اور آج کے آرٹسٹ ہیں، اردو بہترین شستہ اردو بولتے ہیں، شستہ اردو بولتے ہیں، لیکن کیونکہ بھارت کی ایک سرکاری پالیسی ہے، ان کی سرکاری زبان ہندی ہے، تو وہ ان فلموں کو سرٹیفکیٹ دیتے وقت ہندی فلم لکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ اردو زبان چونکہ سب کے لیے
ایک ہے اور ہم اردو زبان بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ اردو زبان اس کی ہماری سب زبانیں بولنے والوں کی یہ زبان ماں ہے اور ماں سانجھی ہوتی ہے۔